مجھے نہیں پتا آپ برداشت کر پائیں گے نہیں برداشت کر پائیں گے. حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس سے براہ راست خدا نے گفتگو کی. حسین اس ذات کو کہتے ہیں. کسی زخم کے بعد حسین نے یہ نہیں کہا پروردگارہ اب اور کتنا امتحان لے گا. حسین نے یہ کہا لے میرے مالک جتنا امتحان لینا ہو لے. تیرا حسین ہر امتحان میں کامیاب ہو. آپ کو پتہ ہے آپ ایسے سن لیتے ہیں علماء سے کہ حسین نے ایک بڑا خطبہ دیا. آپ کو پتہ ہے کربلا میں بولنا کتنا سخت تھا. مجھے 1-1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے مجلس میں زبان سوکھ جائے حلق سوکھ جائے تو میں بول نہیں پاؤں گا. 3 دن کی بھوک و پیاس. سب سے زیادہ پیاس کربلا میں حسین کو لگتی تھی. کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے. سب نے حسین سے کہا ہے مجھے پیاس لگی. حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے روز عاشور اصحاب حسین اشاروں میں بات کرتے تھے. کربلا میں اتنی گرمی تھی اور اتنی پیاس کی شدت تھی جسم کا پانی اتنا سوکھ چکا تھا کہ جب جب ان کے ہونٹ کھلتے ان کے رخساروں سے خون نکلتے. اب کیسے میں سمجھاؤں آپ. ان چیزوں کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا. بڑے آرام سے آپ قول پڑھ لیتے ہیں مولا کا سلام میرے اس جد پہ جس کے داہنے کی پسلیاں بائیں طرف چلی. آپ نے غور کیا کبھی اس پہ؟ یہ نہیں کہا کہ آگے کی پسلیاں پیچھے چلی گئی. یہ نہیں کہا. داہنے کی پسلیاں بائیں. اس کا مطلب کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ؟ اگر یہ مطلب ہی سوچ لیں تو آپ کو مصائب کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف زیارت کا ایک جملہ اگر آپ غور کر لیں آپ کو مصائب کی ضرورت نہیں پڑے گی. سوچیے. میں روایت سناتا ہوں آپ کو ایک تاکہ آپ سمجھ لیں. سید سجاد کہتے ہیں اپنی پھوپھی سے پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھال سارا قافلہ دیکھنا ہے پھوپھی. فرماتی ہیں سجاد میں کیا کروں کہ جب میں سوئی ہوتی اور سورج کی کرنیں مجھ پہ پڑتی تو میرا بھائی اپنی ابا کو لے کے کھڑا ہو جاتا. میں دیکھ رہی ہوں میرا حسین خون میں ڈوبا ہے اور زینب کے پاس چادر بھی نہیں ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اپنے بھائی کے لاشے پر کھڑے ہو کے فرماتی بھیا اگر تو چاہے میں آسمان سے تیرے لیے کفن منگوا دوں. لاش مطہر سے آواز آئی نہیں بہن سر پہ امامہ تھا ظالموں نے لوٹ لیا. جسم پہ لباس تھا ظالموں نے لوٹ لیا. ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹھی تھی انگلی کاٹ لی گئی. اماں کا گلو بند گلے میں بندھا تھا گردن کاٹ لی گئی. اگر کفن آ بھی گیا تو یہ سارے لوٹ لیں گے. نہیں بہن اب جملہ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا مگر آپ نے غور نہیں کیا. یہ انگلیوں سے انگوٹھیاں اس وقت نہیں اترتی جب انگلیاں سوج گئی ہوں. انگلیاں اس وقت سوجتی ہیں جب زخم ہاتھوں پہ بڑھ گیا ہو. اب جس ظالم نے بھی اس انگلی سے انگوٹھی نکالنے کی خاطر انگلی کاٹی تو چھری سے انگلیاں کبھی نہیں کٹا کرتی. مصائب سنا مت کرو مصائب سمجھا کرو مصائب محسوس کیا کرو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. ظالم نے پتھر اور چھری کا استعمال کیا تاکہ حسین کی انگلی کاٹی جائے. بس غور کر لیا کرو تمہارا گریہ بند نہیں ہوگا کیونکہ تمہارے پاس جو سچی طاقت ہے گریے کی طاقت ہے. جب بھی رویا کرو شرما کے مت رویا کرو. جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو. اس لیے کہ نبی کی بیٹی کہیں سن رہی ہے علی کی بیٹی کہیں کھڑی ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی اپنی دادی کے ساتھ کہیں کھڑی ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. 2 روایت مصائب کی سن لو اور مجلس تمام ہے کہ مرد مومن کی مجلس ہے. وہ لو حسین خیمے میں آئے. وہ لو حسین نے سب کو سلام کیا. وہ لو حسین میدان میں آ گئے. چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش ہوئی.
میرا مظلوم امام گھوڑے سے زمین پہ آیا، میں نے مقاتل میں پڑھا، 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جب حسین سے اٹھا نہیں گیا، حسین نے اپنی کونیوں کی طاقت سے اپنی گردن اونچی کی، زمین کربلا کو اٹھتا ہوا دیکھا، سوال کیا زمین کربلا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ زمین جواب دیتی ہے مولا زینب پکار رہی ہے۔ علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم یہ جملہ پڑھا کرتے تھے کہ زمین کربلا پہ جب زینب کو حسین دکھائی نہیں دیے، تلے زینبیہ پر جا کر کھڑی ہوئی کہتی ہے آسمان مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے ذوالجناح مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا، اے زمین کربلا مجھے میرا حسین دکھائی نہیں دیتا۔ زمین بلند ہونے لگی، امام فرماتے واپس پلٹ، میری زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بولو ذوالجناح طواف کرتا کرتا اپنے مولا سے کہہ رہا ہے مولا بس ایک کام کر، خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ فرماتے ہیں کیا کرے گا؟ مولا تجھے کربلا سے لے جاؤں گا۔ کہاں لے جائے گا؟ تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیری ماں کی مرقد پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کے روزے پہ لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں ذوالجناح وہ دیکھ میرا نانا موجود ہے، وہ دیکھ میرا بابا موجود ہے، وہ دیکھ نشیب میں میری ماں موجود ہے، وہ دیکھ سارے کے سارے موجود ہے، بس ایک کام کر اپنی گردن کو میرے بازوؤں کے درمیان حمائل کر دے۔ اس نے گردن حسین کے بازوؤں کے درمیان رکھی، فرماتے ہیں ذرا مجھے اٹھا۔ اس نے دھیرے سے گردن اونچی کی، حسین خود بخود کھڑے ہونے لگے، ذرا اور بلند کر، اس نے اور گردن اٹھائی، ذرا اور گردن اٹھا، اس نے اور گردن اٹھائی۔ مولا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ذوالجناح دیکھوں تو صحیح میرا علی اکبر کہاں سو رہا